یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسوئے لال زار پھرتے ہیں وسوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک بذات خود سنتا ہوں جبکہ اور لوگوں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے محترم طلبہ کرام اور ناظرین کرام الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کی جانب سے 10 روزہ مختصر علم توقیت کورس کا سلسلہ جاری ہے آج 16 اپریل 2020 بمطابق 22 شعبان المعظم 1441 سن ہجری بروز جمعرات ہے یہ کورس روزانہ صبح 9 سے صبح 10 تک دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کے آفیشیل پیج
پر جو ہے فیس بک پر براہ راست جو ہے وہ یہ کورس دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ اول تا آخر اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل علم توقیت سے متعلق، اوقات نماز و روزہ و سحر و افطار سے متعلق ضروری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ کل سبق نمبر 1 میں ہم نے چند باتیں سیکھی تھیں، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ علم توقیت کہتے ہیں اس علم کو کہ جس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع غروب، صبح صادق و عشاء، نصف النہار اور مثلین وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات اخذ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اس علم کے سیکھنے کو جو شرعی حکم ہے وہ زواجر میں علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے فرض کفایہ لکھا ہے۔ تیسرا ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس علم کے زبردست ماہر جو ہیں وہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تھی کہ آپ نے نہ صرف اس علم کو زندہ کیا بلکہ اس کی کمیاں دور کیں اور خود سدھا قواعد ایجاد کر کے اس علم کو انتہائی آسان بنا دیا۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم مزید آگے سنیں گے۔ کتاب جو باقاعدہ ہمارے طلباء ہیں، گروپوں میں شامل ہیں، ان کے پاس کتاب ہوگی اور امید ہے وہ کتاب کا چند صفحات کا مطالعہ بھی کر آئے ہوں گے۔ تو صفحہ نمبر 5، اس علم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی مکمل کتاب تو نہیں، البتہ مختلف رسائل اور فتاویٰ کی صورت میں ہر عنوان پر بے مثال تحقیق فرمائی ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علوم پر کوئی ایسی کتاب نہ تھی کہ جن سے کوئی ناواقف فائدہ اٹھا پاتا۔ میں نے تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کے ساتھ ساتھ سالہ سال کے ذاتی مشاہدات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے تحقیقی قواعد اور جداول وغیرہ تیار کیے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی ایسی مکمل کتاب نہیں لکھی کہ جس میں اس علم کو الف سے یا تک بیان کیا ہو، بلکہ آپ نے بے مثال تحقیقات مختلف مواقع پر فرمائیں۔ جب آپ سے سوالات ہوئے صبح صادق اور کاذب کے بارے میں تو آپ نے 5ویں جلد میں تحقیق کے دریا بہا دیے اور صبح صادق اور کاذب کے پہچان نقشوں کے ذریعے جو ہے وہ ارشاد فرمائی، معلوم کرنے کا قاعدہ بھی نقل فرما دیا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا طلوع غروب کے بارے میں کہ طلوع غروب کے وقت جو انکسار کی مقدار ہے، یعنی جو وقت کراہت ہے جس میں سورج متغیر ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا منع ہے، تو اس کی مقدار کتنی ہے، تو آپ نے وہاں پر اس کی تحقیق بے مثال فرمائی۔ جب آپ سے سوال کیا گیا پہاڑی علاقوں کے بارے میں، خصوصاً الموڑا اور کشمیر کے متعلق، تو آپ نے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں جو اوقات طلوع غروب میں فرق ہوتا ہے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اور جب آپ سے مثل اول و ثانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان میں کتنا فرق ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ علیہ رحمہ نے تفصیل کے ساتھ مثل اول و ثانی کے قاعدے بیان کر کے ان کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا۔ اسی طرح یہ جو اپنے ابحاث آپ کو ملیں گی، یہ زیادہ تر آپ کو 5ویں جلد، 7ویں جلد اور 10ویں جلد میں ملیں گی۔ پھر 27ویں جلد میں اگر آپ دیکھیں تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آفتاب کے متحرک ہونے، یعنی آفتاب سن جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہے اور زمین ساکن ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس پر قرآن و حدیث سے آپ نے دلائل پیش فرمائے اور عقلی دلائل بھی ارشاد فرمائے۔ تو یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کریمہ۔ پھر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ کے خلفاء نے
اور خلفاء کے شاگردوں نے اس علم کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس پر کتابیں بھی لکھی. ہم نے کئی کتابوں کے نام جو ہے وہ کل بھی سنے. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کم و بیش 20 کتابیں رسالے جو ہیں وہ اس علم پر تحریر فرمائے، لیکن ان میں اکثر جو ہے وہ عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں اور مخطوطے کی حالت میں ہیں، اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا بھی تھوڑا سا دشوار ہے. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قابل حفظ امور سے متعلق جو ہے وہ سنیں گے، اور یہ بہت اہم گفتگو ہوگی ناظرین کرام، تو توجہ رکھیے گا. اگر کسی کی توجہ بٹنے لگے تو پریشان مت ہوں، اپنے توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی نے جو اس کائنات کو خوبصورت رنگوں سے جو بھرا ہے، اور اس کے جو اپنے قدرت کے جو کرشمے اس کائنات میں جو معجزان ہیں، تو کچھ کچھ آپ کو پتہ چلیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے علم توقیت، علم میقات، ٹائم کیپنگ کو سمجھنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے. ہمارے بہت سے ناظرین نے اپنے جو ہے وہ گوگل ارتھ کبھی استعمال کیے ہوں گے، ورنہ میپ تو دیکھے ہوں گے. اس میں کچھ لائنیں ڈلی ہوتی ہیں، کچھ لائنیں جو ہے وہ چوڑائی میں ہوتی ہیں، کچھ لمبائی میں ہوتی ہیں. تو اکثر کو شاید وہ سمجھ میں نہیں آ پاتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان کا تعلق اوقات نماز و سحر و افطار و سمت قبلہ سے بہت گہرا ہے، لہذا ان کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں پہلے بورڈ پہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں فزیکلی جو ہے وہ یہ ہوا بھرنے والا جو گلوب ہے، دنیا کا نقشہ، اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے ناظرین کرام بورڈ کی جانب، دیکھیے ہماری زمین جو ہے یہ تقریباً گول ہے. ٹھیک ہے، میں گول بنا نہیں سکا لیکن یہ تقریباً گول ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین ہماری جو ہے وہ بیضوی ہے، اور بیضوی سے مراد وہ شاید اس طرح کی شکل سمجھتے ہیں کہ بالکل جیسے عام طور پہ فارمی مرغی کا انڈا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بیضوی ضرور ہے لیکن بیضوی بہت معمولی ہے، جس کا اندازہ انشاءاللہ آپ کو بھی میں چند باتیں بتاؤں گا تو آپ کو ہو جائے گا کہ بہت معمولی جو ہے اس کا بیضویت، اوول شیپ جو ہے بیضوی پن ہے. تو دیکھیے یہ ہماری زمین ہے. تو ہماری زمین جو ہے ایک دائرہ بھی ہے اور ایک کرہ بھی ہے. دائرہ موہمی ہوتا ہے اور خیالی ہوتا ہے، یہ ہواؤں میں بنتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی ٹکرا جائے گا اپنی اور آر پار نہیں ہو سکتا. بس آپ سمجھ لیجئے کہ آپ خلاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر جو ہے آپ اپنے ایسے ہی ایک دائرہ تصور کر لیجئے، تو بس یہ دائرہ ہے. جبکہ کرہ جو ہے اس دائرے کو کہتے ہیں جو جسم بھی رکھتا ہو. جیسے ہماری زمین یہ ٹھوس ہے، اور بھی اس میں دیگر اجزاء شامل ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ ٹھوس ہے اور اس کا ایک جسم ہے باقاعدہ جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر جسم نہ ہوتا تو ہم بھی اڑے ہوتے، تو لہذا اس کا جسم ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو زمین ایک دائرہ بھی ہے اور ایک کرہ بھی ہے. تو ہر کرہ دائرہ ہوتا ہے لیکن ہر دائرہ کرہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہ ہماری زمین ہے. تو زمین کے دو پہلو ہیں، ایک شمال کی جانب، اس کو کہتے ہیں قطب شمالی، انگلش میں کہتے ہیں نارتھ پول. اور اس کے بالکل مخالف جو ہے دوسرا پہلو ہے جسے کہتے ہیں قطب جنوبی، ساؤتھ پول. تو ان دونوں کو ملا کر جو قطبین کہا جاتا ہے، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جب طلوع غروب کا باب پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اچھا، اب یہ دونوں زمین کے جو پہلو ہیں، بس یہی وہ پہلو ہیں جو چپٹے ہیں. یعنی آپ نے ایک گیند لی بچوں کی،
پلاسٹک کی، ٹھیک ہے. اب آپ اس کے دو پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا آپ پریس کر دیجئے، دبا دیجئے. بتائیے کیا یہ اب گول ہے؟ تو اب اسے گول نہیں کہیں گے، یہ معمولی سی چپٹی ہو گئی ہے. بس یہی ہماری زمین کا حال ہے کہ وہ قطبین کی طرف سے تھوڑی سی چپٹی ہے، جس کی وجہ سے اسے گول نہیں کہا جاتا، بیضوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قطبین کے بیچوں بیچ ایک خط مستقیم جو ہے وہ دنیا کے وسط میں تصور کیا گیا ہے. ایکویٹر، خط استوا، جو ہمارے باقاعدہ طلباء ہیں ان کو گروپوں کے اندر، اچھا ہمارے جو باقاعدہ طلباء ہیں ان کو گروپوں کے اندر انشاءاللہ اس کے امیجز جو ہیں، جو ابھی آج ہمارا سبق جاری ہے، یہ کورس ختم ہوتے ہی ان کے گروپوں میں ان کو بھیج دیا جائے گا اور یہ مزید دہرائی انشاءاللہ عز و جل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بیچوں بیچ جو ہے زمین کے یہ خط استوا ہے جو دنیا کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اب جو دنیا شمال کی جانب ہے اسے کہتے ہیں شمالی دنیا، ناردرن ورلڈ، اور یا سیمی ہیمسفیئر، ناردرن سیمی ہیمسفیئر. ٹھیک ہے. تو نصف کرۂ شمالی، چونکہ یہ کرے کا آدھا حصہ ہے اور شمال والا حصہ ہے، اپنے لہذا یہ ہو گیا اپنی شمالی دنیا. جس طرح دیکھیے ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ ایک کروٹ دکھائی دے رہی ہے، اسی طرح اس کے پیچھے بھی ہے، وہ بھی شمالی دنیا ہی کہلائے گی. کیونکہ خط استوا پہ اگر ہم زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں گے تو دو پیالے نما ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں گے. ایک شمالی پیالہ ہوگا اور ایک جنوبی پیالہ ہوگا، یعنی ایک شمالی دنیا اور دوسرا جنوبی دنیا. تو خط استوا جو ہے وہ دنیا کے بالکل وسط میں فرض کیا گیا ہے. اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ خط استوا کے محاذی آسمانوں میں جو دائرہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں دائرہ معدل النہار. کیا کہتے ہیں؟ دائرہ معدل النہار. اور اس کے جو قطب ہیں وہ دنیا کے قطب شمالی اور قطب جنوبی سے متحد ہیں. اور زمین کا مرکز جو ہے، ہمارے اکابرین نے زمین کے مرکز کو مرکز عالم مانا ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کر فائدہ دیں گی. تو خط استوا ناظرین سمجھ میں آ گیا. ایکویٹر، تو خط استوا جو ہے وہ ایک فرضی خط ہے جو زمین کو دو برابر حصوں شمالاً جنوباً تقسیم کرتا ہے. یہ بالکل درمیان میں ایک خط تصور کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے دیکھیے عرض بلد، لیٹیٹیوڈ. تو خط استوا سے اگر کوئی مقام شمال کی جانب ہو تو اس کا عرض بلد شمالی ہوگا، اور اگر کوئی مقام جنوب کی جانب ہو اس کا عرض بلد جنوبی ہوگا. مثلا یہ کراچی ہے، تو دیکھیے یہ خط استوا سے شمال کی جانب ہے، تو لہذا کراچی کا عرض بلد شمالی ہوا. اور یہاں دیکھیں جوہانسبرگ، یہ ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے، یہ دیکھیے یہ جنوب کی طرف واقع ہے، یہ جنوبی دنیا میں آ جاتا ہے، لہذا اس کا عرض بلد جو ہے لیٹیٹیوڈ وہ جنوبی ہے یا ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ عرض بلد کے جو درجات ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے خط استوا ہے 0، اس کو 0 درجہ لے لیجئے. اب اس کے بعد قطب شمالی جو ہے یہ 90 درجے ہیں، 90 ڈگری نارتھ، کیونکہ 90 درجے سے زیادہ عرض بلد نہیں ہوتا. اب اس کے درمیان ہم اس کو تقسیم کر دیں، مثال کے طور پہ یہ 30 درجے تو یہ 60 درجے، تو یہ 30 درجے شمالی ہو گیا اور یہ 60 درجے شمالی ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جنوبی دنیا میں بھی ہم تقسیم کریں گے کہ 30 درجے جنوبی کو ہم ایس سے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ شمالی کو ہم این یعنی نارتھ ظاہر کرتے ہیں. اسی طریقے سے 60 درجے جنوبی، اور جو پول ہوتا ہے وہ پورے کے پورا 90 درجے جنوبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ عرض بلد جو ہے وہ خط استوا سے دنیا کے کسی مقام کی قریب ترین دوری کہلاتی ہے،
اور اگر وہ مقام جانب شمال ہو تو عرض بلد شمالی، اور جانب جنوب ہو تو عرض بلد جنوبی کہلاتا ہے۔ اور عرض بلد چاہے شمالی ہو یا جنوبی، یہ کم سے کم 0 درجہ اور زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ جانب جائیں گے تو 90 درجے کے بعد دوبارہ 80 70 60 درجے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ خط استوا ایک دائرہ ہے، لہذا خط استوا کے پیچھے کی جانب بھی جو ہے وہ یہ خط استوا ہی ہوگا۔ طول بلد، طول بلد کو سمجھنے کے لیے اس تصویر کو ہم دوبارہ بنائیں گے۔ فوکس یار، دیکھیے اب میں تھوڑا دائرہ بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے بہتر جو ہے وہ ناظرین کرام سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلے ہم نے خط استوا بنایا تھا، شرقاً غرباً خط استوا۔ چونکہ سورج کی جو حرکت ہے دائرۃ البروج میں، تو اس کا جو وسط ہے وہ خط استوا ہے، یعنی دائرہ معدل النہار ہے جس کے سیدھ میں خط استوا ہے، لہذا یہ سورج کی حرکت سے خط استوا مارز وجود میں آیا، اس کو فرض کیا گیا، اور یہاں پر کسی کی اپنی نہ چلی، کہ کوئی کہتا نہیں جناب، کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ نہیں خط استوا ہم یہاں نہیں مانیں گے، تھوڑا یہاں مان لیتے ہیں یا تھوڑا وہاں مان لیتے ہیں، ایسا کسی کو اختیار نہیں تھا، کیونکہ رب تعالیٰ کے حکم پر جو سورج حرکت کر رہا ہے اس حرکت کے مطابق ہی خط استوا فرض کرنا ضروری ٹھہرا، لہذا یہ اپنے جو ہے وہ کسی کی خود ساختہ نہیں ہے، اپنی مرضی یہاں پر کوئی اپنی چلا نہیں سکتا۔ اب آئی باری طول بلد کی۔ اب دیکھیے دنیا گول ہے، اور گول چیز میں کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتا۔ آپ گول گیند لے لیں بچے کی، اب کیا کہیں گے آپ یہاں سے شروع ہے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہاں سے شروع ہے؟ ذرا گیند کو گھما لیجئے، پھر آپ کو لگے گا یہاں سے شروع ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا یہ کام حضرت انسان کے ہاتھ میں آیا۔ پہلے عرب حکماء جو ہیں وہ حیات دان ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں جزائر خالدات، جس کا آج کل موجودہ نام کینری آئی لینڈ ہے، یہ اسپین کے قریب ایک جزیرہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ دنیا کے طول کا مبدا، اسٹارٹنگ پوائنٹ آف لانگیٹیوڈ، مبدا طول جو ہے ہمارے بزرگوں نے قرار دیا۔ لیکن پھر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت جو ہے وہ جاتی رہی، اور یہ چیز بھی مطلب جو ہے رخصت ہو گئی۔ پھر حکمہ ہند آگے بڑھے اور انہوں نے گنگدس کے مقام کو، جو کہ موجودہ سری لنکا کہلاتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے مبدأ طول مانا کہ یہ 0 درجہ طول بلد ہے۔ لیکن 1844 میں جب ایک کانفرنس ہوئی عالمی سطح پر، تو اس میں برطانیہ نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا کی سب سے بڑی اور اچھی جو اپنے ایسٹرونومیکل لیبارٹری ہے وہ ہمارے پاس ہے لنڈن میں گرین وچ کے مقام پر، لہذا گرین وچ ہی کو دنیا کا مبدأ طول قرار دیا جائے۔ اور 1844 عیسوی سے ناظرین کرام گرین وچ کو دنیا کے طول کا وسط مان لیا گیا، اور اب تک یہی رائج ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ گرین وچ ہے، اور گرین وچ سے ہم نے جو ہے وہ شمالاً جنوباً ایک خط کھینچا۔ اب اسے کہیں گے اپنے مبدأ طول، یعنی 0 درجہ، 0 درجہ طول بلد۔ وہ خط استوا یوں تھا شرقاً غرباً 0 درجہ، اور یہ طول بلد کا درجہ جو وہ ایسے ہے، یہ 0 درجہ ہو گیا طول بلد کا۔ اچھا، اب دیکھیے مشرق کی طرف ہم درجے گنیں گے، تو یہ ہو گیا 30 درجے شرقی، یہ ہو گیا 60 درجے شرقی، اور یہ 90 درجے شرقی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ زمین کا پہلو جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا پیچھے کی جانب،
90 کے بعد 120 150 اور بالکل صفر کے عین پیچھے جو ہے یعنی مبدأ طول کے عین پیچھے جو درجہ ہوگا وہ ہوگا 180 درجہ. یہ ہوگا طول بلد شرقی اور یہ شرقی دنیا کہلائے گی. اب یہی کیفیت گرینوچ کے، یہ گرینوچ ہے، گرینوچ کے جانب مغرب جو ہے یہ جو دنیا ہوگی یہ غربی دنیا کہلائے گی. اور اس میں بھی اسی طریقے سے درجات ہوں گے. دیکھیے 30 درجے شرقی، 30 درجے غربی، اب یہ غربی دنیا ہے. اور 60 درجے ویسٹ یعنی غربی، اور یہ 90 درجے غربی. اس کے بعد یہاں بھی زمین کا جو پیچھے کا پہلو ہے اس میں 120 درجے غربی، 150 درجے غربی اور 180 درجہ غربی. تو جو مبدأ طول گرینوچ کا جو طول بلد ہے 0 درجہ، اس کے عین پیچھے جو لکیر ہوگی وہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی خط بین الاقوامی تاریخ بھی کہلاتی ہے، اور وہ بیک وقت 180 درجہ شرقی بھی کہلاتی ہے اور 180 درجہ غربی بھی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یوں تو طول بلد جو ہے وہ یا شرقی ہوتا ہے یا غربی ہوتا ہے. اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں. دیکھیے طول بلد یا شرقی ہوتا ہے اور یا غربی ہوتا ہے. شرقی کو ایسٹ اور غربی کو ویسٹ کہتے ہیں اور ایسے ای اور ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں. بہرحال شرقی ہو یا غربی دونوں صورتوں میں طول بلد کم سے کم 0 درجہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 180 درجہ ہوتا ہے. دیکھیے نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ 180 درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں سنا. اب ہمیں کیسے معلوم ہو ناظرین کرام کہ دنیا کے کون سے ملک کے کون سے شہر کا عرض بلد اور طول بلد یعنی لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کیا ہوگا؟ تو یہ جاننا تو اب کوئی مشکل ہی نہیں رہا اور نہ اس میں اختلافات باقی رہے. اب تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اینڈرائڈ سیٹس موجود ہیں اور اس میں بائی ڈیفالٹ کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ میپ کا آئیکن ڈالا جاتا ہے. آپ اس کو کلک کیجئے اور اس کے سرچ میں آپ اپنے گاؤں کا بھی نام لکھ دیں گے تو وہ آپ کا گاؤں بھی ڈھونڈ کے نکال دے گا. اور یہ بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود بخود آپ کو کرنٹ لوکیشن پر لے جائے گا. اور یوں بھی آپ کا گاؤں بلکہ آپ کا گھر کہاں ہے، شہر کے اندر آپ کا محلہ، آپ کی گلی، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کے گھر کے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کو بھی وہ ظاہر کر دے گا. اب یہ کوئی دشوار بات نہ رہی. پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی لیکن اب بہر دنیا بہت آگے جا چکی ہے، لہذا عرض بلد طول بلد ہم بہت آسانی سے اپنے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. ہاں البتہ آپ کو وہاں پر ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات وہ علامات سے ظاہر کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرض بلد جو ہے اس کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ شمالی ہوتا ہے جیسے پاکستان والے، یا جنوبی ہوتا ہے جیسے جنوبی افریقہ والے. ٹھیک ہے، تو اگر شمالی ہوگا تو یا تو وہ این سے ظاہر کریں گے اور یا پھر پلس سے ظاہر کریں گے. یعنی لیٹیٹیوڈ کی ڈگری کے ساتھ اگر پلس ہوگا تو وہ لیٹیٹیوڈ نارتھ یعنی شمالی ہوگا عرض بلد، اور اگر مائنس کی علامت ہوگی تو جنوبی ہوگا. اور اسی طرح طول بلد میں یہ شرقی ہوتا ہے یا غربی. اگر شرقی طول بلد ہوتا ہے تو پلس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے پاکستان کا جتنے بھی طول بلد ہیں شہروں کی، اور غربی ہو تو یہ مائنس سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ بر اعظم جنوبی امریکہ و شمالی امریکہ کے یہ پورے کے پورے غربی دنیا میں واقع ہیں اور ان کے لانگیٹیوڈ کے ساتھ مائنس ظاہر ہوتا ہے. تو بہرحال اب یہ کوئی مشکل بات نہ رہی. عرض بلد طول بلد جو اپنے معلوم کرنا اور یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم گلوب کو سامنے رکھتے ہیں اور بعض باتوں کو ہم سمجھتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات اور ہم لیتے چلیں تو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے ناظرین کرام، درجہ ابھی ہم نے سنا کہ عرض بلد کے درجے جو ہے 0 سے لے کے 90 ہوتے ہیں اور طول بلد کے 0 سے لے کے 180 ہوتے ہیں۔ یہ درجہ کس چیز کا نام ہے؟ تو دیکھیں درجہ کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈگری۔ ڈگری تو درجہ یا ڈگری دائرے کے اگر 360 برابر حصے کیے جائیں تو ہر حصہ درجہ کہلاتا ہے۔ اور اب درجہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے کیونکہ ہماری زمین بہت بڑی ہے، لہذا درجہ بھی 128 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے طولی درجہ، تو عرضی درجہ جو ہے، تو لہذا اب 128 کلومیٹر کا درجہ ہو تو یہ درجہ بھی بہت بڑا ہے، لہذا پھر اس کی بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور درجے کا جو 60واں حصہ ہوتا ہے اس کو دقیقہ کہتے ہیں، لہذا ایک درجے میں 60 دقیقے ہوتے ہیں اور دقیقے کو انگلش میں کہتے ہیں منٹ۔ ٹھیک ہے، تو یوں ایک دقیقہ جو ہوتا ہے وہ اب 128 کلومیٹر کے لگ بھگ کو ہم اپنے ڈیوائڈ کریں تو یہ 1.83 کلومیٹر ہو جاتا ہے، 1.85 کلومیٹر ایک دقیقہ۔ پھر بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم دقیقے کو بھی تقسیم کرتے ہیں، تو ایک دقیقہ جو ہے وہ 60 ثانیے کے برابر ہوتا ہے۔ ثانیے کو انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ۔ اب مثال کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ کسی اوقات نماز نکالنے کے لیے کسی شہر کا عرض بلد طول بلد چاہیے، تو ہمیں کم سے کم درجے کے ساتھ دقیقہ چاہیے ہوگا، یعنی ڈگری اینڈ منٹ۔ اور اگر ڈیسیمل سسٹم ہو، جیسے کہ میپ وغیرہ میں بعض اوقات ڈیسیمل کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں پوائنٹ کے بعد 2 ڈگری چاہیے، جیسے کراچی فیضان مدینہ کا 24.89 ڈگری نارتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر میں نے پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ لیے، تو لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ عرض بلد طول بلد میں اگر ڈیسیمل سسٹم ہے یعنی اعشاری نظام کے تحت ہے تو ہم کم سے کم 2 حصے ناظرین کرام لیں گے، اور اگر درجہ دقیقہ میں ہے تو ہم کم سے کم درجہ و دقیقہ لیں گے۔ لیکن ہمیں کسی خاص عمارت کے اوقات نکالنے ہوں، جیسے ہم چاہتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہم اوقات نکالیں، تو پھر ہمیں درجہ دقیقہ کے ساتھ ثانیہ بھی لینا پڑے گا، یعنی ہمیں ڈیسیمل کو بڑھانا پڑے گا، اور ڈیسیمل میں اگر ہم یوز کریں گے تو ہم اس کے 4 حصے لیں گے، اور دوسری صورت میں ہم کم سے کم درجہ دقیقہ اور ثانیہ لیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ عرض بلد ہو یا طول بلد ہو، ہم اس کو درجہ دقیقہ میں ناپتے ہیں، اور درجے کا 60واں حصہ دقیقہ کہلاتا ہے اور دقیقے کا 60واں حصہ ثانیہ کہلاتا ہے۔ مزید اور بھی تقسیم حیت میں کی جاتی ہے، اور ثانیہ کا 60واں حصہ رابعہ، اور رابعہ کا ثانیہ کا 60واں حصہ ثالثہ، اور ثالثہ کا 60واں حصہ رابعہ کہلاتا ہے علی ھذا القیاس۔ لیکن اب عموماً جو حیت والے استعمال کرتے ہیں وہ ڈگری، منٹ اور سیکنڈ کے بعد پھر وہ تھرڈ کی طرف یعنی ثالثہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ ثانیہ کو اعشاری نظام کے تحت درج کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب گلوب کی طرف یہی باتیں جو ہم نے سنی اور سیکھی، اس کو ہم گلوب کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین کرام، یہ ہوا بھرنے والا گلوب ہے دنیا کا نا، اور یہ دنیا کی اصل حیت میں اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اوپر کی جانب
یہ جو ہوا بھرنے والی جو نوب ہے اس کی چٹکی ہے، تو یہ قطب شمالی ہے. کیا ہے؟ قطب شمالی. اور بالکل اس کے اپوزٹ دیکھیں، مخالف، یہ دیکھیں یہ قطب جنوبی ہے. اور یہی وہ دو مقامات ہیں ابھی جہاں میرے ہاتھ ہیں کہ یہیں پر آپ دیکھیں یہ گیند جو ہے تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، تھوڑی سی چپٹی ہے. دونوں کے بالکل درمیان میں ایک لکیر یہاں پر آپ کو گلوب میں نظر آئے گی، اسے کہتے ہیں خط استوا، اکویٹر. اس نے دنیا کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. دیکھیے یہ جو خط استوا ہے، توجہ دیجیے گا میری انگلی کی جانب، یہ دیکھیں یہ خط استوا، اس نے دنیا کو دو برابر حصوں میں کاٹ دیا. ایک یہ حصہ حاصل ہوا، اسے کہتے ہیں نصف کرۂ شمالی، یہ شمالی دنیا جس میں پاکستان بھی ہے. اور یہ کہلاتا ہے نصف کرۂ جنوبی، یعنی جنوبی دنیا جس میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ وغیرہ موجود ہیں. تو یہ ایکویٹر جو ہے، یہ خط استوا، یہ 0 درجہ عرض بلد ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے متوازی جو ہے یہ لائنیں ڈلی ہوئی ہیں 10 درجے پر. یہ دیکھیں یہ خط استوا ہے، اس کے بعد یہ 10 درجے پر لائنیں ڈالی گئی ہیں، دائرے بنائے گئے ہیں اس کے محاذی خط استوا کے. تو پہلے جو لائن ہے یہ 10 درجہ شمالی، یہ دیکھیں یہ 10 درجہ شمالی، اس کے بعد 20 درجہ شمالی، 30 درجہ شمالی، اس طرح کرتے کرتے جب آپ یہاں پہنچیں گے تو یہ 90 درجے شمالی. ٹھیک ہے، بالکل یہی کیفیت یہاں ہوگی خط استوا سے جانب جنوب کے. یہ خط استوا ہے تو اس کے بعد یہ پہلی لکیر 10 درجہ جنوبی، پھر 20 درجہ جنوبی، 30 درجہ جنوبی، اس طرح کرتے کرتے یہ یہاں پہ آ کے 90 درجے جنوبی. ٹھیک ہے، تو یہ عرض بلد کے دائرے ہو گئے جن سے ہم عرض بلد کو ناپتے ہیں. ٹھیک ہے، اب طول بلد، تو یہ دیکھیے بر اعظم یورپ میں یہ پنک کلر کا یونائٹڈ کنگڈم ہے، UK برطانیہ. یہ یونائٹڈ کنگڈم میں لنڈن شہر ہے، اور لنڈن شہر میں ایک علاقہ ہے گرین وچ. تو گرین وچ جو ہے یہ مبدأ طول ہے. دیکھیں یہاں سے یہ خط چل کے آ رہا ہے، یہ خط جو ہے وہ طول بلد کا مبدأ ہے. ٹھیک ہے، یعنی گرین وچ پہ شمالن جنوباً جو دائرہ بن رہا ہے یہ اپنے طول بلد کا مبدأ ہے. اسے 0 درجہ طول کہتے ہیں. آ رہا ہے اس نے؟ ٹھیک ہے، 0 درجہ طول کہتے ہیں. اب اس کے جانب مشرق جو درجات ہیں ناظرین کرام، یہ درجات شرقیہ کہلاتے ہیں. اور یہ 0 سے لے کے بالکل اس کے پیچھے پہنچ کر 180 درجہ شرقی پہنچیں گے. اور جو درجات جانب مغرب ہیں یہ درجات غربیہ کہلاتے ہیں، اور ویسٹرن ورڈ، اور یہ بھی 0 سے لے کر 180 درجہ غربی تک ہوتے ہیں. یاد رکھیے ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مقام کا عرض بلد طول بلد نہ معلوم ہو تو وہاں کے اوقات نماز و سحر و افطار نکالنا ناممکن ہے. اور اس کا حصول اب بہت زیادہ آسان ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. مزید آسانی کے لیے ایسے سمجھ لیجئے کہ قطبین کے بیچوں بیچ جو سب سے بڑا دائرہ ہے یہ خط استوا ہے. ٹھیک ہے، اور خط استوا کی جو محاذی دائرے بن رہے ہیں اس سے چھوٹے ہوتے چلے آتے ہیں، یہ عرض بلد کے دائرے ہیں. اور جو دائرے خربوزے کی پھانک کی طرح بنتے ہیں، یہ لائنیں جو خربوزے کی پھانک کی طرح ہوتی ہیں، تو یہ طول بلد کی لائنیں ہوتی ہیں. جیسے دیکھیے ابھی جو میں نے تصویر بنائی تھی بورڈ کے اوپر کچھ دیر پہلے، تو اس کے اندر بھی جو طول بلد کی لائنیں تھیں وہ خط استوا پہ چوڑی ہوتی ہیں، اور بعد میں وہ کلوز ہوتے ہوئے اس کا اینڈ ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر. ٹھیک ہے، تو یہ عرض بلد طول بلد کے بارے میں ہم نے سنا. اب اس کے بعد ہے سمت الراس، کتاب کا صفحہ نمبر 6 اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. رہنمائی توقید حصہ اول.
سمت الراس یعنی زینت بہت آسان ہے ناظرین کرام. دیکھیے ہم دنیا میں جہاں بھی کھڑے ہیں تو ایک خط مستقیم جو ہے ہمارے سر کے بیچوں بیچ نکل کر سیدھا آسمانوں میں چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سمت الراس زینت. ٹھیک ہے, سورج جب سمت الراس پر ہوتا ہے تو وہ بعد سمتی جو ہے وہ صفر ہوتا ہے. اچھا, یعنی زینت ڈسٹینس. لازمی بات ہے کہ اب اس کا زینت پر وہ موجود ہے, زینت سے اس کا کچھ ڈسٹینس ہے ہی نہیں. جب ڈسٹینس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ زیرو ہو گیا. تو بہرحال یہ ہمارا سمت الراس ہے. ٹھیک ہے, سمت الراس سے سورج جتنے درجے جھکا ہوا ہوگا اتنا ہی بعد سمتی کہلائے گا. مثال کے طور پہ میں کراچی میں کھڑا ہوا ہوں اور سورج میرے سر پر نہیں ہے بلکہ اس جگہ پر ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سورج کتنے درجے جھکا ہوا ہے, 10 درجے. تو یہ کہلائے گا کہ اس وقت کراچی والوں کے لیے جو بعد سمتی ہے وہ 10 درجے ہے. ٹھیک ہے, تو بعد سمتی کی تعریف کیا بنی کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری جو ہے وہ بعد سمتی کہلاتی ہے. اور بعد سمتی کم سے کم 0 درجہ کہ عین آپ کے سر پر سورج آ جائے, اور زیادہ 190 درجے کہ آپ کے بالکل پاؤں کے نیچے سمت القدم پہ سورج آ جائے. تو بس یہ اس کی زیادہ دوری ممکن ہے. دائرہ افق, آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کی حد نگاہ آپ کو زمین و آسمان ملتے دکھائی دیں گے اگر کوئی شے رکاوٹ نہ ہو. یعنی زمین ہموار ہو, پہاڑ وغیرہ اور آبادیاں وغیرہ حائل نہ ہوں, اور زمین بھی ہموار ہو, تو آپ کو ایک خاص دوری پر جا کر زمین و آسمان ناظرین کرام ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ افق ہے اور یہ پورے دائرے کی شکل میں ہوگا. تو سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر ہر جانب 90 درجے کی دوری پر جو دائرہ بنے گا اسے کہتے ہیں دائرہ افق, اور اسے ہی افق حقیقی بھی کہتے ہیں. ارتفاع شمس, اب دیکھیں یہ جو دائرہ افق بنا جس سے نیچے آپ کی نگاہ نہیں جاتی, تو اگر سورج کا مرکز افق سے اونچا ہو تو اسے ایلٹیچیوڈ آف سن ارتفاع شمس کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج ڈوبنے کے قریب ہے اور 5 درجے افق سے اونچا ہے تو ہم کہیں گے ارتفاع شمس 5 درجے ہے. انحطاط شمس ڈپریشن آف سن, تو افق سے جو سورج نیچے چلا جاتا ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. جیسے غروب شفق کے وقت جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, یا صبح صادق کے وقت, اس وقت بھی رات ہوتی ہے, سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا. تو ان صورتوں میں جب وہ افق سے نیچے ہوتا ہے تو جتنے درجے نیچے ہوگا اسے انحطاط کہیں گے. جیسے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صبح صادق کے وقت اور غروب شفق ابیض کے وقت سورج جو ہے وہ 18 درجے افق سے نیچے ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ صبح صادق کے وقت انحطاط شمس 18 ڈگری 18 درجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب موجودہ زمانے میں انحطاط کو بھی ارتفاع سے ظاہر کرتے ہیں. یعنی سورج اگرچہ افق سے نیچے ہوتا ہے 10 درجے, مگر کہتے اس کو یہ ہیں کہ اس وقت ارتفاع شمس -10 ہے. تو یہ منفی کی علامت جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ انحطاط بیان نہیں ہو رہا, ارتفاع بیان نہیں ہو رہا, اصل میں یہ انحطاط ہے, بس اس کو نام جو ہے وہ ارتفاع کا دے دیا گیا ہے. سن ڈکلینیشن, تھوڑی سی توجہ دیں ناظرین کرام. تو اب ہم بورڈ پر پھر دوبارہ چلتے ہیں اور بورڈ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میل شمس, سن ڈکلینیشن. تو میل شمس کہتے ہیں خط استوا سے مرکز شمس کی دوری کو. تو سورج ہماری زمین کے گرد جو ہے
وہ گھومتا ہے دائرۃ البروج میں، اور دائرۃ البروج جو ہے وہ ناظرین خط استوا پر تقریباً 23.5 درجے ترچھا ہے، لہذا سورج سال میں صرف 2 مرتبہ ایکویٹر پر آتا ہے خط استوا پہ، باقی 6 ماہ وہ جانب شمال چلا جاتا ہے اور 6 ماہ جانب جنوب، اور جب وہ 6 ماہ جانب شمال جاتا ہے تو شمالی دنیا میں یعنی پاکستان وغیرہ میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 6 ماہ جانب جنوب جاتا ہے تو پھر جنوبی دنیا میں یعنی آسٹریلیا وغیرہ میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور شمالی دنیا بشمول پاکستان میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دن چھوٹے بڑے ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ خط استوا، تو سورج کے زیادہ جو جھکاؤ ہوتا ہے شمال کی جانب، وہ موجودہ زمانے میں 23 ڈگری 26 منٹ نارتھ ہے، یعنی ایکویٹر سے خط استوا سے وہ شمال کی جانب 23 درجے 26 دقیقے تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب جانب جنوب آتا ہے تو یہاں پر بھی اتنا ہی پہنچتا ہے، 23 ڈگری 26 منٹ ساؤتھ، یعنی 23 درجے اور 26 دقیقے جنوبی۔ اسی کے درمیان سورج کی حرکت رہتی ہے۔ کس دن سورج کا درجہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ کو آخری صفحات میں ملے گی۔ اسی طرح پہلے میں نے جو عرض بلد طول بلد کے بارے میں بیان کیا، تو پاکستان کے کم و بیش 100 شہروں کا عرض بلد طول بلد کا جدول ٹیبل جو ہے اس کتاب کے آخر میں موجود ہے، اور دنیا کے کچھ مشہور شہروں کے عرض بلد طول بلد اور ان کا ٹائم زون کیا ہے اس کا طول بلد بھی، اس کا جدول بھی جو ہے وہ جدول کے آخر میں، اس کتاب کے آخر میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے تعریفات سنی، ناظرین کرام زیادہ پریشان نہیں ہوئیے گا، انشاءاللہ بھی ہم گروپ میں آپ کو کچھ امیجز اور تصویریں بھی بھیجیں گے، اس کے ذریعے بھی آپ اس کی دہرائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ابھی آگے چل کر کورس کے دوران یہ تعریفات ریوائز بھی ہوں گی، ان کو ہم دوبارہ دہرائیں گے، بلکہ ان کو اور تھوڑا تفصیل سے ہم سنیں گے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی، بہت سے ناظرین کرام کے لیے بڑی حیرت انگیز باتیں بھی ہوں گی کہ آج پتہ چلا کہ 6 ماہ دن 6 ماہ رات جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، اور دن چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ جیسے سے آتی جائے گی تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس حوالے سے روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب دیکھیے کتاب میں دیا ہوا ہے تعدیل ایام، ایکویشن آف ٹائم۔ ناظرین کرام، سورج ہماری زمین کے گرد جو گردش کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، تو اس کی گردش ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی تیز کبھی سست۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ آج دوپہر 12 بجے سورج ہمارے سر پر تھا، کل دوپہر 12 بجے پھر ہمارے سر پر ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کچھ سیکنڈوں کا تفاوت آ جاتا ہے، یا تو وہ 24 گھنٹے سے کچھ سیکنڈ کم میں ہی دوبارہ ہمارے سر پر پہنچ جاتا ہے، یا پھر کچھ لیٹ ہو جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے اور کچھ سیکنڈ زائد میں اضافی وقت میں وہ ہمارے دوبارہ سر پر پہنچتا ہے۔ پتہ چلا کہ سورج کی حرکت ایک جیسی نہیں ہے، لہذا ماہرین نے فارمولے بنانے کے لیے ایک فرضی سورج تسلیم کر لیا کہ جس میں تاخیر و تعجیل نہیں ہوتی، اور وہ بالکل ایکوریٹ 24 گھنٹے ہی میں ہماری دنیا کے گرد ایک چکر لگاتا ہے۔ اب ان دونوں سورج کے درمیان فرق دیکھا کہ کس تاریخ کو کتنے منٹ کتنے سیکنڈ کا فرق ہے، پھر وہ فرق تعجیلی ہے یعنی مائنس میں ہے، ارلیئر ہے، یہ تاخیری ہے یعنی پلس میں ہے اور لیٹر ہے، اور اس ڈفرینسز کو کتابوں میں درج کر دیا۔ تو نوٹیکل ایلمینک یہ ایک بہت عالیشان کتاب ہے جو کہ برطانیہ کے شہر لنڈن کے گرین وچ میں موجود، جس کو میں نے آپ کو بتایا دنیا کی سب سے بڑی آبزرویٹری جو ہے وہاں سے یہ بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوتی ہے۔ اور ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے خوب ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اوقات نماز میں درستی چاہے تو دا نوٹیکل ایلمینک کو استعمال کرے، کیونکہ یہ کتاب فن دانوں کے ہاتھوں بڑے اہتمام سے مرتب کی جاتی ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں، باقاعدہ یہ علم سیکھ رہے ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ان کو نوٹیکل ایلمینک بھی اپنے جو ہے گروپ میں
بھیج دی جائے گی اور آپ اپنے اینڈرائڈ سیٹ پر اس کا مطالعہ کر سکیں گے. ٹھیک، تو پھر ہم دوبارہ سن لیتے ہیں. تعدیل ایام یعنی ایکویشن آف ٹائم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرضی سورج ہے اور ایک حقیقی سورج ہے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو ہم تعدیل ایام سے برابر کرتے ہیں. بلدی گھڑی یعنی لوکل ٹائم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک ہوتی ہے بلدی گھڑی اور ایک ہوتی ہے معیاری گھڑی یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم. آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کا معیاری وقت یا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم صبح کے 7 بجے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ معیاری وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سورج ہر ملک میں ایک وقت میں نہیں پہنچ سکتا. اگر دنیا کو 24 برابر حصوں میں تقسیم کر دیں تو وہ ایک حصے میں پہنچے گا تو 1 گھنٹے بعد دوسرے حصے میں پہنچے گا، پھر 1 گھنٹے بعد تیسرے حصے میں پہنچے گا. تو پتہ چلا کہ دنیا کے 24 ٹائم زون ہونے چاہیے. تو کم و بیش ایسا ہی ہے کہ دنیا کے کم و بیش 24 ٹائم زون ہیں اور 24 حصوں میں دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ -11 سے لے کر اور +12 تک ہیں. لیکن سیاسی تقسیم کی وجہ سے کہیں پر دنیا کو جو ہے وہ 180 درجے پر ختم کرنے کے بجائے آگے پیچھے بھی کیا گیا ہے. لہذا یہ -11 سے +14 تک دنیا میں ٹائم زون پائے جاتے ہیں. آئندہ اس میں چھوٹی موٹی اور بھی کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس کو تقسیم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے ماہرین نے یہ چاہا کہ جس ملک میں سورج جب زوال پر پہنچے تو کم و بیش 12 بجے ہی کا وقت ہو. اس وجہ سے انہوں نے گرین وچ مین ٹائم، یہی برطانیہ میں جیسے اپنے فلکیاتی رصدگاہ میں جو میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی رصدگاہ قائم کی گئی، وہاں پر ایک گھڑی بھی نصب کی گئی ہے اور اس گھڑی کو عالمی گھڑی کہا جاتا ہے. اور اس گھڑی سے دیگر ممالک والے یہ دیکھ کر کہ ان کے ملک سے اور گرین وچ تک پہنچنے میں سورج کو کتنے گھنٹے درکار ہوتے ہیں، ان گھنٹوں کے اعتبار سے انہوں نے اپنے ممالک کے لیے معیاری اوقات اسٹینڈرڈ ٹائم مقرر کیے. جیسے حکومت پاکستان نے جو ہے وہ گرین وچ سے 5 گھنٹے آگے کیے ہیں. چونکہ ہم گرین وچ برطانیہ سے جانب مشرق واقع ہیں اور سورج مشرق سے مغرب حرکت کرتا ہے، اس کی جو ظاہری حرکت ہے، لہذا ہمارے پاکستان میں سورج پہلے زوال پر پہنچتا ہے اور برطانیہ میں بعد میں. لہذا ہم نے 5 گھنٹے گرین وچ کے پاکستان میں کم و بیش 9:50 ہوئے ہیں، تو برطانیہ میں گرین وچ کے اندر جو ہے وہ وقت ہوا ہے 4:50 صبح کے. ٹھیک ہے، یعنی ہم 5 گھنٹے آگے ہیں. اسی طرح ہند والوں نے 5.5 گھنٹے آگے کیے ہیں، بنگلہ دیش والوں نے 6 گھنٹے، چائنا نے 8 گھنٹے، جاپان نے 9 گھنٹے، آسٹریلیا کے بعض شہروں میں 10 گھنٹے اور نیوزی لینڈ میں 12 گھنٹے پلس ہیں. اسی طریقے سے آپ دوسری جانب دیکھیں تو عرب شریف میں، مکہ مدینہ شریف میں جو ہے وہ +3 آور ہے، یعنی 3 گھنٹے انہوں نے گرین وچ سے آگے لیے ہیں اور کچھ ممالک گرین وچ کے ساتھ ہیں. اور پھر بر اعظم جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ میں جو ہے وہ ٹائم زون مائنس میں ہیں، کیونکہ وہاں پر برطانیہ کے بھی 4 گھنٹے سے لے کر اور 11 گھنٹے تاخیر تک وہاں سورج پہنچتا ہے. لہذا بعض شہروں میں -4 گھنٹے، بعض شہروں میں -5، -6، -8، -10 وغیرہ. تو یہ سہولت کے لیے یہ اپنے ٹائم زون مقرر کیے گئے. اور وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ مقصد کیا تھا کہ کم و بیش 12 بجے ہی زوال ہو اور کم و بیش رات کے 12 بجے ہی آدھی رات ہو اور اس میں کوئی بگاڑ نہ آئے. تو لہذا ممالک کے معیاری اوقات مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے، تعدیل مروج. اب معیاری گھڑی اور لوکل گھڑی میں فرق ہوتا ہے، بلدی گھڑی اور معیاری گھڑی میں فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ معیاری گھڑی تو پورے ملک کے لیے ایک، جیسے حکومت پاکستان نے 5 گھنٹے بڑھائے اور اس وقت ناظرین کرام 9:53 ہو رہے ہیں پاکستان میں کم و بیش. تو پاکستان کے چپے چپے میں ایک ایک شہر میں ایک ایک گاؤں میں 9:53 ہی ہو رہے ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں وقت کچھ اور ہو، پشاور میں کچھ اور ہو، اور کسی گاؤں میں کچھ اور ہو. تو پورے پاکستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں ایک ہی وقت ہے اس وقت، جو پاکستان کا معیاری وقت ہے. لیکن جو سورج کے سبب جو وقت بنتا ہے، جس کو ہم بلدی گھڑی کہتے ہیں، وہ ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کرتا ہے. تو لہذا پہلے جو ہے وہ کشمیر کے جو انتہائی شرقی علاقے ہیں، پہلے وہاں پر اپنے جو ہے وقت زوال ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سیالکوٹ وغیرہ، پھر لاہور، پھر ملتان و پشاور، پھر اور آگے بڑھے تو پھر سکھر اور حیدرآباد، اور پھر کراچی، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر میں جو ہے وہ ضلع گوادر اور کوہ تافتان وغیرہ میں جو ہے وہ پاکستان کا آخری وقت ظہر ہوتا ہے. تو اس لیے کہ پاکستان چھوٹا سا نہیں ہے، پاکستان بھی بہت پھیلا ہوا ہے، اور سورج کو پاکستان کے اوپر سے گزرنے میں ناظرین کرام کم و بیش 1.25 گھنٹہ درکار ہوتا ہے. لہذا 1.25 گھنٹے تک پاکستان کے کسی نہ کسی حصے میں وقت زوال ہوتا چلا جاتا ہے. اب بلدی گھڑی 1.25 گھنٹے مختلف ہوگی پاکستان کے مختلف حصوں میں، مختلف شہروں میں، اور معیاری گھڑی وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس وقت پاکستان میں جو وقت ہوا ہے معیاری گھڑی میں، وہ پورے پاکستان کے لیے ایک ہے، جبکہ بلدی گھڑی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ تو بلدی گھڑی میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارا فرق جو ہے پاکستان کی معیاری گھڑی سے جو کراچی کا فرق ہے وہ 32 منٹ ہے، 32 منٹ کم ہے. یعنی ابھی 9:55 ہو رہے ہیں، تو کراچی کی بلدی گھڑی جو ہے اس میں 32 منٹ کم کیجئے تو 9:23 ہوئے. لاہور والوں کا فرق جو ہے وہ 3 منٹ ہے. لہذا ابھی 9:55 ہوئے تو لاہور کا جو بلدی ٹائم ہے وہ 9:52 ہے. پشاور والوں کا چونکہ 11 منٹ کا فرق ہے، لہذا ان کا جو ہے 9:55 ہوئے ہیں معیاری گھڑی میں، تو ان کے 9:44 ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ کافی کچھ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ بلدی گھڑی ہوتی ہے طول بلد کے اعتبار سے، اور معیاری گھڑی ہوتی ہے پورے ملک کے اعتبار سے. انتظامات کو سنبھالنے کے لیے یہ معیاری گھڑیاں مقرر کی جاتی ہیں. تو لہذا معیاری گھڑی تو پوری ایک ہی ہو گئی پورے ملک کی. اب بلدی گھڑی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، لہذا بلدی اور معیاری گھڑی میں کچھ فرق رہے گا، اور یہ فرق جتنے منٹ سیکنڈ کا ہوگا اسے ہی تعدیل مروج کہتے ہیں، یعنی ڈفرینس بٹوین لوکل اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائم. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قطبین کی تعریف میں کر چکا. دائرہ نصف النہار کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ دائرہ نصف النہار کیا ہے. دیکھیے، آپ دنیا میں جہاں بھی کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لاہور میں داتا دربار پہ کھڑے ہیں، سبحان اللہ، سنیوں کا یہ ایک عظیم کام ہے کہ وہ بزرگان دین کے مزار پہ حاضری کی سعادت پاتے رہتے ہیں. اب آپ داتا دربار شریف میں کھڑے ہوئے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ شمالاً جنوباً ایک لائن کھینچنا شروع کریں داتا دربار سے. داتا دربار کے شمال کی جانب آئے آپ ایک لائن لیجئے اور اس کو قطب شمالی تک پہنچا دیجئے، اور جنوب کی طرف لائن لیجئے اور یہ قطب جنوبی پر پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی لائن کو نیچے کے حصے میں جو بالکل آپ کے پاؤں کی جانب ہے، وہاں پر آپ اس لائن کو مکمل کر دیجئے. یہ آپ کا پورا دائرہ بن گیا. ٹھیک ہے؟ یعنی دائرہ نصف النہار جو ہوتا ہے اس کے 4 اہم نقطے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں ناظرین کرام؟ 4. دیکھیں کون کون سے؟ ایک تو قطب شمالی، ایک قطب جنوبی. ٹھیک ہے؟ ایک قطب شمالی اور قطب جنوبی، اور دوسرا سمت الراس، اور تیسرا سمت القدم. تو وہ دائرہ جو ان چاروں نقاط کو ملا دے. ٹھیک ہے؟ اب قطب شمالی کی جگہ پہ آپ نقطہ شمال بھی لے سکتے ہیں. بات ایک ہی ہے، وہ نقطہ شمال کو بھی چھوئے گا اور قطب شمالی کو بھی چھوئے گا، نقطہ جنوب کو بھی چھوئے گا اور قطب جنوبی کو بھی چھوئے گا. تو بہرحال سمت الراس، نقطہ شمال، سمت القدم جو سیدھے پاؤں کی سیدھ میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قطب جنوبی یعنی نقطہ جنوب، اور دوبارہ گھوم کر اپنے جب ہمارے سمت راس سے ملے گا تو یہ دائرہ نصف النہار کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے، سورج جب دائرہ نصف النہار پر پہنچتا ہے تو اس طول بلد پر اس مقام کے لیے نصف النہار حقیقی ہو جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم نصف النہار کے باب میں کل سنیں گے، یا پورا باب پڑھ کر آئیے گا.
صفحہ نمبر 7، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ صفحات جو ہیں آپ نے 7 سے لے کے 12 تک 6 صفحات جو ہیں ناظرین کرام جو باقاعدہ آپ اپنے سیکھنے کی نیت سے یہاں پر شامل ہیں کورس میں، وہ ان صفحات کا مطالعہ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، چند ضروری باتیں سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام، طلباء کرام، کہ ہم وہ کورس کرنے بیٹھے ہیں کہ جو حقیقت میں صحیح معنوں میں جو میری ناقص عقل میں آتا ہے، تو یہ پورے سال کا کورس ہے. اس میں مشاہدات بھی لازم ہیں، اس میں سفر بھی کرنے پڑیں گے، اور بہت سے مشاہدات کے لیے اندھیروں کو، جنگلوں کو، بیابانوں کو تلاش کرنا پڑے گا، خصوصاً صبح صادق و غروب شفق کے لیے. یہ تو بہت عظیم الشان کورس ہے. اب 1 سال کے کورس کو ہم 10 دن اور صرف 10 گھنٹے میں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو تمام باتیں یقیناً نہیں آ سکتی. لہذا میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کمیاں رہیں گی. ہمت نہیں ہاریے گا، اب جدید دور ہے، یہ سارے جو اپنے ریکارڈ بھی ہو جائیں گے. آپ دوبارہ کتاب رکھ کر ان کو ریویژن کرنا پڑے گا، پکا کرنا پڑے گا. ہم سے اپنے گروپ میں سوال کر کے سمجھنا پڑے گا اپنے، تاکہ آپ اچھی طرح اپنے جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. صرف لائیو اپنے لیکچر سننے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ ضروری معلومات انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی، اللہ کی معرفت میں اضافہ بھی ہوگا. ایک عرض یہ بھی ہے ہمارے ان طلباء کرام سے کہ جو گروپوں میں شامل ہیں، تو گروپ ہمارے بھرتے چلے آ رہے ہیں. تقریباً 2.5 گروپ ہمارے بھر چکے ہیں، اور ایک گروپ میں غالباً 257 افراد ہوتے ہیں. تو یہ کوئی 750 کے قریب تعداد بن جاتی ہے، 700 کے قریب. تو پیارے اور محترم طلباء کرام، آپ سے عرض ہے کہ کسی ایک گروپ میں رہیے. ہم تمام چیزیں تمام گروپوں میں بھیجتے ہیں، لہذا بالکل سب ایک ہی جیسی چیز بھیجی جاتی ہے، آپ کو کوئی محرومی نہیں ہوگی. ایک گروپ میں رہیے تاکہ ہمارے گروپ بہت زیادہ نہ بنے اور سب کو سہولت ہو، سب اس میں شامل ہو سکیں. اچھا، تو کل انشاءاللہ پھر یہ کلاس ہوگی، کیونکہ آگے رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی مکمل ہو جائے. لہذا جمعے کے دن بھی آپ کی کلاس ہوگی. جی ہاں، کل چھٹی نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو چونکہ آپ نے سبق یاد کیا ہے ناظرین کرام، طلباء کرام، لہذا آپ کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. ہاں، جو برکت کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھلے نہ بیٹھیں کل اپنے، ہم تو بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی میرا بیان کرنا اور آپ کا وقت دے کر اس کو سننا، سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تیسرے سبق کے لیے کل بروز جمعہ صبح 9 بجے انشاءاللہ ہم اسی پیج پر دوبارہ لائیو ہوں گے. تو ضرور شرکت فرمائیے گا اور دوسروں کو پیغام بھی پہنچائیے گا. جو میں نے عرض کی نا، جو نہ سیکھنا چاہیں مکمل طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی شرکت کریں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. کم از کم وہ اتنا سیکھ لیں گے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایپلیکیشن پر، کسی چھپے ہوئے نقشے پہ عمل کریں تو کس طرح عمل کریں اور اس میں ہمیں کوئی خرابی نہ آئے ہمارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.